بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو شروع سے بات شروع کرتے ہیں۔ دیکھو آج کی رات میں جو ہے سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ لوگ آج کے دن کو جو ہے تہوار سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ تہوار سمجھتے ہیں۔ اور جبکہ اسلام کے اندر جو ہے کتنے تہوار ہیں؟ 2 تہوار ہیں۔ کیا ہے؟ ایک عید ہے اور دوسرا بقرہ عید ہے۔ یہ دونوں تہوار جو ہے سمجھو کہ دن میں منایا جاتا ہے۔ کب منایا جاتا ہے؟ دن میں۔ اب یہ شب برات جو ہے اس کو لوگ جو ہے رات میں مناتے ہیں، کہتے ہیں کہ تہوار کا دن ہے اور رات میں جو ہے اچھا لباس پہننا، گھر کو صاف ستھرا کرنا، دھو دھا کرنا، اور جو ہے یہ ساری چیزیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور یہ ایک سمجھو کہ ایک بدعت ہے۔ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھو کہ حدیث سے ثابت نہ، اللہ کے نبی نے نہیں کیا ہو اور اللہ کے نبی کے بعد لوگوں نے اپنے طرف سے اس کو بنا لیا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں۔ جو دین کا حصہ نہیں ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں۔ اور ہر بدعت جو ہے گمراہی کی طرف جاتا ہے، اور ہر گمراہی جو ہے کہاں جاتا ہے؟ جہنم کی طرف۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے سمجھو کہ تمام لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے، تو وہاں تمام امت محمدیہ جو ہے ہم لوگ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جو ہے جام کوثر پئیں گے، یعنی کہ حوض کوثر پر اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے۔ تو وہاں پر کچھ لوگ ایسے ہی وہ بھاگتے جائیں گے جس کو فرشتے جو اس کو بھگائیں گے، تو اللہ کے نبی کہیں گے کہ یہ تو ہماری امتی ہیں، ان کو تم کیوں بھگا رہے ہو؟ تو فرشتے کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے جانے کے بعد اپنی طرف سے دین کے اندر کوئی نئی بات جو ایجاد کیا تھا، شروع کیا تھا، جو بدعت ہے، تو اللہ کے نبی اس کو بھگا دیں گے، یعنی ان کو جام کوثر جو ہے حوض کوثر پر اس کو جانے نہیں دیا جائے گا۔ سمجھ گئے؟ اگر چاہتے ہو کہ اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے جام کوثر یعنی پانی پئیں حوض کوثر سے، تو یہ بدعت والا جو کام ہے اس کو جو ہے ختم کر دو۔ سمجھ گئے؟ تو آج سے جو ہے اس کام کا جو ہے ختم کر دو کہ آج کی رات میں جو ہے یہ شب برات کی رات جو ہے اس میں جو ہے خوب اچھے طریقے سے اچھا لباس پہننا، نہا سنا کے فریش ہونا، گھر کو صاف ستھرا کرنا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اگر آج کے دن خاص طور سے کرتے ہو تو یہ بدعت میں کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ بدعت میں۔ اور اگر بدعت کرتے ہو تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جہنم۔ اس بات کو یاد رکھو۔ اور جہاں تک صفائی ستھرائی کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر صاف صاف کہا کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یعنی اللہ تعالیٰ صاف ستھرا لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اب کوئی ضروری نہیں ہے کہ شب برات کی رات میں ہی اچھا سا لباس پہنو، گھر کو صاف ستھرا رکھو۔ زندگی میں کبھی بھی تم جو ہے اپنا گھر کو صاف رکھو، ہمیشہ جھاڑو لگاؤ صبح شام، گھر کی صفائی رکھو، اپنے بدن کا جو لباس ہے اس کو صاف ستھرا رکھو۔ تو 24 گھنٹے کی زندگی ہے، سمجھ گئے؟ اس کو جو ہے کیا کرنا ہے؟ ہم لوگوں کو ختم کرنا۔ یہ چیزیں بدعت میں آتا ہے، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ اس رات میں جو ہے لوگ اچھا کھانا کھاتے ہیں، حلوہ ہے، پوری ہے، مانڈا، پتہ نہیں کیا کیا لوگ بنا کے کھاتے ہیں، تو یہ اس رات کی نسبت سے خاص طور سے آج کے رات میں ہی کھانا یہ ایک بدعت کہلائے گا۔ یہ کسی بھی حدیث سے کیا ہے؟ ثابت نہیں ہے۔ یہ چیز یاد رکھو کہ اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے مسلمانوں کے لیے 2 چیزیں ہیں، ایک قرآن ہے، دوسرا حدیث ہے۔ سمجھ گئے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم بیان کیا اس پر عمل کرنا ہے، اور حدیث پہ اللہ کے نبی نے جس چیز کو کہا اس کو کیا کرنا ہے؟ کرنا ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں میں نہ آج کی رات میں جو ہے سمجھو کہ اچھا لباس پہننا یا جو ہے گھر کو صاف ستھرا رکھنا یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، نہ اللہ نے اس کو حکم دیا ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے۔ اور دوسرا کھانے پینے کے معاملے میں لوگ کہتے ہیں کہ حلوہ اللہ کے نبی آج کی رات میں کھائے تھے یا اس طرح کی باتیں ہیں، یہ سب بالکل حدیث غلط ہے، ضعیف حدیث ہے۔ سمجھ گئے؟ تو اس پہ جو کیا کرنا ہم لوگوں کو عمل نہیں کرنا ہے۔ باقی اگر کھانا ہو تو کبھی بھی کھا سکتے ہو، سمجھ گئے؟ ہاں، اکیلے کھا لو گے ہے کہ نہیں؟ ہم لوگوں کو پوچھنا نہیں ہے، سمجھ گئے؟ یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے قبرستان جانا۔ تو آج کی رات میں ایک ہی حدیث جو ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے تھے، وہ بھی اکیلے گئے تھے، لیکن یہ حدیث کیا ہے؟ بالکل ضعیف ہے، غلط ہے۔ ضعیف کے معنی آتے ہیں کمزور۔ تو یہ حدیث کیا ہے؟ بالکل جو ہے ضعیف ہے، کمزور ہے۔ اس حدیث پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد
نہ صحابہ اس پہ عمل کیے ہیں. یعنی صحابہ بھی جو ہے اللہ کے نبی کے جانے کے بعد قبرستان نہیں گئے ہیں. اب بتاؤ کہ صحابہ سے زیادہ ہم اچھے ہیں کہ وہ اچھے ہیں؟ تو جب کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس حدیث پہ سب سے پہلے کون عمل کرتا؟ صحابہ عمل کرتے. لیکن کوئی بھی صحابہ عمل نہیں کیے ہیں. کوئی بھی صحابہ سے کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ فلاں صحابہ جو ہے رات میں قبرستان گئے ہیں. اس رات میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے. یہاں تک کہ 4 خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت علی ہیں، اور کون ہیں؟ حضرت عثمان غنی ہیں. یہ چاروں صحابی جو اللہ کے نبی کے زیادہ قریب تھے. جیسے کہ حضرت ابو بکر جو ہیں اللہ کے نبی کے کیا تھے؟ سسر تھے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ جو اللہ کے نبی کی کون تھی؟ بیوی تھی. تو بیوی کے ابا کیا ہوں گے؟ سسر ہوں گے. اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ اللہ کے نبی کے داماد تھے. حضرت فاطمہ کے کون تھے؟ شوہر تھے. تو کتنے قریبی رشتہ ہیں. پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اللہ کے نبی کے داماد تھے. ہوا کہ نہیں؟ تینوں اتنا قریبی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے قریبی تھے. سب سے زیادہ مرتبہ کسی کا ہے صحابہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس راستے سے گزرتے تھے اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا تھا، شیطان بھاگ جاتا تھا. تو بتاؤ یہ چاروں خلفائے راشدین صحابہ ایسے ہیں جو بہت سمجھے کہ اعلیٰ پیمانہ کے صحابہ یہ ہیں. ان لوگوں نے کبھی زندگی میں کبھی جو اس حدیث پہ عمل نہیں کیے ہیں، نہ رات میں قبرستان گئے ہیں. تو کیا پتہ چلا؟ یہ حدیث بالکل ضعیف ہے، غلط ہے. اس پہ ہمیں عمل نہیں کرنا ہوگا. اگر اس حدیث پہ اگر یہ حدیث صحیح ہوتی، اگر بات مان لو اگر حدیث صحیح ہے تو لیکن حضرت عمر اس پہ عمل کیوں نہیں کیے؟ اور 1,24,000 صحابہ کرام تھے. کسی صحابہ سے ثابت نہیں ہے کوئی بھی صحابہ جو اس رات میں قبرستان نہیں گئے ہیں. اس سے مطلب کہ ہم لوگوں نے خود اپنے طرف سے بنا لیا ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ ایک بدعت ہو گیا. کیا ہو گیا؟ بدعت ہو گیا. اور ہر بدعت کیا ہوتا ہے؟ گمراہی کی طرف جاتا ہے. اور گمراہی کہاں لے کے جاتا ہے؟ جہنم. تو لہٰذا یہ 3 چیزیں کیا ہو گئی؟ حدیث سے ثابت نہیں ہے. اس کو یاد رکھو گے. سمجھ گئے کون کون سی چیز؟ ایک، آج کی رات میں گھر کو صاف ستھرا رکھنا، اپنے آپ کو نہانا، اچھا لباس پہننا، یہ حدیث سے کیا ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ آج کی رات میں پوری حلوہ کچھ اچھی کھانا کھانا، یہ کیا ہے؟ حدیث سے کیا ہے؟ ثابت نہیں، یہ بھی غلط ہے. تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ قبرستان جانا آج کی رات میں، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی حدیث صحیح نہیں ہے. یہ کسی صحابہ سے بھی ثابت نہیں ہے. یہ 3 چیزیں کیا ہو گئی؟ غلط ہو گئی. اب رہا مسئلہ کہ آج کی رات میں عبادت کرنا کیسا ہے؟ رات بھر جاگ کے عبادت کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یہ کیسا ہے؟ تو اس کے بارے میں دیکھو کہ بہت ساری حدیث ہے، لیکن حدیث جو ہے سب کی سب حدیث ضعیف ہے. کیا ہے؟ کمزور ہے. لیکن جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے، ایک حدیث کا ایک اصول ہے، قانون ہے کہ جب حدیث زیادہ تر کمزور ہو، ضعیف حدیث ہو، تو اگر 10-15 حدیث ضعیف ہوتا ہے تو سب کو ملا کے سمجھو کہ حدیث صحیح ہو جاتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ صحیح حدیث جو ہو جاتی ہے. اب اس پر جو ہے جمہور علماء یعنی کہ بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث پر عمل کرنا کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا کہ آج کی رات میں عبادت کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا. ٹھیک ہے، کر سکتے ہو. دوسرے علماء کہتے ہیں کہ آج کی رات میں عبادت کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ عبادت کریں. یہ دونوں ہیں. تو ہم لوگ جو ہے دونوں کو لے کے جو چلیں گے، اور سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ آج کی رات میں اگر عبادت کرنے کا دل کر رہا ہے تو اکیلے میں بیٹھ کے جو ہے گھر کے اندر بیٹھ جاؤ، اکیلے میں جو ہے 2 رکعت 10 رکعت 4 رکعت جتنا بھی ہو سکے نفل نماز ادا کرو، اور جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کرو، اور کھانا کھاؤ، چپ چاپ جا کے سو جاؤ. کیا سمجھے؟ نہ زیادہ 10-5 لوگوں کو بلا کے، جیسے ہوتا ہے نا کہ عورتیں سب جگہ ایک جگہ اکٹھی ہوتی ہیں. ہم لوگ بچپن میں دیکھتے تھے، ابھی بھی ہوتا ہے گاؤں دیہات میں، کہ جو ہے عورتیں پورے محلے کی عورتیں ایک گھر میں جمع ہوتی تھی، ایک گھر میں، اور تمام عورتیں ایک ساتھ جو ہے نماز پوری رات جو ہے ادا کرتی رہتی ہیں. اور اس میں شب برات کی نماز، کون سی نماز ہوتی ہے، یہ سب حدیث سے ثابت نہیں، ایک بدعت ہے. اور اس کا گناہ کس کے اوپر جائے گا؟ جو ایک عورت جو بلانے کے لیے سب کو بھیجی ہے، سب کا گناہ کس کے اوپر جائے گا؟ ایک عورت پہ جائے گی. اس لیے کہ جس کو آپ بلا رہے ہیں اس کو معلوم نہیں ہے، وہ تو جاہل ہے. اور آپ کو علم ہے، آپ جو ہے سب کو پیچھے لیے ہوئے ہیں، آپ امام بنے ہوئے ہیں، سب کے ساتھ جو ہے وہ نماز جو ہوتی ہے، کون سی نماز ہوتی ہے؟ صلاۃ تسبیح کی جو نماز ہوتی ہے، ہاں وہ جو نماز ہوتی ہے وہ بدعت ہے ایک نمبر.
وہ اکیلے میں تم جو ہے اس کو نماز ادا کر سکتے ہو، وہ بھی عمر بھر میں ایک مرتبہ، یا سال میں ایک مرتبہ، یا مہینے میں ایک مرتبہ، ہفتے میں ایک دن۔ لیکن خاص آج کی رات میں ہی عبادت کرنا، پوری رات جاگنا، یہ ایک نمبر کا بدعت ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر عبادت کرنے کا ہی شوق ہے، ہاں آج کی رات میں عبادت کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا، اللہ کی امید سے ہے، لیکن یہ کہ خاص طور سے 10-15 عورتیں ایک جگہ بیٹھ کے مل کے ایک ساتھ نماز ادا کرنا جماعت کے ساتھ، یہ کیا ہے؟ ایک بدعت ہے، اس سے بچنا ہوگا۔ اگر آپ ایک کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ سارا گناہ کس کے اوپر جائے گا؟ اسے ایک پر جائے گا۔ آپ سب کے گناہ لے کے تم ڈھوتے پھرو، کل قیامت کے دن کیا کرو گے؟ پھر سب کا گناہ تمہارے اوپر آئے گا، سب جو ہے جنت میں جائے گی، تم جو ہے جہنم میں جاؤ گے۔ اس سے اچھا کہ اپنا اکیلے جو ہے اس رات میں عبادت کر لو، اگر دل کر رہا تو عبادت کر لو، نہیں کر رہا تو جا کے سو جاؤ چپ چاپ۔ اس بدن کا بھی تو حق ہے نا، اللہ نے رات کس لیے بنایا ہے؟ آرام کرنے کے لیے بنایا ہے، اسی لیے اللہ نے جو ہم لوگوں کو جو تہوار دیا ہے دن میں دیا ہے نا، رات میں تو کوئی تہوار ہی نہیں ہے۔ عبادت کرنے کا وقت کب ہے؟ ظہر کی نماز کب ہوتی ہے؟ دن میں ہوتی ہے۔ عصر کی نماز کب ہوتی ہے؟ دن میں ہوتی ہے۔ مغرب کی نماز شام میں ہوتی ہے۔ عشاء کی نماز رات سے پہلے یعنی سونے سے پہلے ہو جاتی ہے۔ فجر کی نماز صبح میں ہوتی ہے۔ رات میں کوئی نماز ہے تو پھر کہاں ہے؟ رات تو اللہ نے سونے کے لیے بنایا ہے۔ ہاں ایک تہجد کی نماز ہے، وہ یہ ہے کہ آخر وقت میں 3 بجے 4 بجے اٹھ کے جو ہے نماز ادا کر سکتے ہو، کوئی تہجد کی نماز ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ 4 چیزیں جو شب برات میں ہوتی ہیں، اس کو جو ہے کیا ہے، یہ 3 چیزیں تو حدیث سے ثابت ہے نہیں۔ باقی اس رات میں عبادت کرنا اگر آپ کا دل کر رہا ہے تو اکیلے میں بیٹھ کے تنہائی میں 4 رکعت 10 رکعت جو ہے نفل نماز، وہ جو نماز ہوتی ہے سات و تسبیح کی نماز، وہ ایک ساتھ نہیں پڑھنے کا ہوتا ہے، وہ اکیلے پڑھنے کا ہوتا ہے۔ اس کو جو ہے 10-15 عورتیں مل کے جو ایک ساتھ نماز جو ادا کرتی ہیں، یہ بدعت ہے، یہ بالکل غلط ہے، اس کو بھی ختم کرنا ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ اگر نماز ادا کرنا ہے تم کو پوری رات ہی یا جب تک من کر رہا ہے تو اکیلے میں بیٹھ کے جو ہے اکیلے میں کہیں مسلح بچھا کے جو ہے نماز ادا کر لو۔ سمجھ گئے؟ لیکن سب ایک ساتھ مل کے جو ہے پوری رات جاگتے رہتا ہے، جاگنے سے کچھ بھی نہیں کرتی ہے۔ 4 رکعت نماز ادا کری، اس کے بعد کیا آدھا گھنٹہ دوسرے کی برائی کرتے ہیں کہ فلاں گھر کی عورت جو ہے سو گئی ہے، وہ لوگ نماز نہیں پڑھ رہی ہے، اپنے نماز پڑھ لی تو دوسرے کی برائی کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جتنا ہو سکے 4 رکعت نماز ادا کر لو، اس کے بعد کیا ہے، سو جاؤ۔ کھانا اگر جہاں تک مسئلہ کھانے پینے کا ہے تو تم کو اگر دل کر رہا ہے تو بریانی بناؤ، پلاؤ بناؤ، جو کھانا ہے کھاؤ، اس سے کوئی منع نہیں کرتا۔ لیکن خاص آج کے رات میں ہی یہ ساری چیزیں بنانا، یہ سمجھے کہ آج تہوار کا دن ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ سمجھو کہ بدعت میں آئے گا، اور بدعت کہاں لے جاتا ہے؟ جہنم کی طرف۔ تو لہٰذا اس چیزوں سے کیا ہے، بچنا ہوگا ہمیں۔ سمجھ گیا؟ باقی شب برات اس کی فضیلت بہت ہے، اس میں دعا کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنی چاہیے، اور اس رات میں جو ہو سکے تو ہم لوگوں کو بھی یاد کرو گے دعا میں، ہے نا؟ ہاں، تاکہ جو ہے ہم لوگ جو ہے صحیح سلامت رہیں۔ اب میری امی کے لیے بھی دعا کرو گے، سمجھ گئے؟ تو سمجھ گئے سب کچھ؟ یہ 4 چیزیں جو ہے جا کے بتلاؤ گے سو اپنے گھر میں، یہ یہیں تک محدود نہ رکھو۔ جو لوگ سننا وہ تو سن ہی رہے ہیں، جو لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن تم لوگ بھی جو ہے کوشش کرو کہ اس کو دھیرے دھیرے ختم کرو۔ یہ ایک نمبر کا بدعت ہے، اور یہ بدعت جو ہے تمہارے اوپر وبال آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل قیامت کے دن وہ عورتیں کہہ سکتی کہ یا اللہ ہمیں علم نہیں تھا، لیکن فلاں شخص تھا جو مدرسے سے پڑھ کے آئے تھے، اس کو معلوم تھا، لیکن اس نے ہم کو بتلایا نہیں۔ تو تمہارے اوپر کیا ہوگا؟ ہاں، تو کیا ہوگا؟ تم پھنسو گی پھر۔ اگر تم کو یہاں معلوم ہو گیا ہے، بتلا دیے ہیں، تو تم گھر پہ جانے کے بعد جتنا بھی لوگ عورتیں ملیں سب کو بتلاؤ کہ آج کی رات میں سب مل کے اکٹھا جو ہے عبادت کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اکیلے میں بیٹھ کے آپ کو عبادت کرنا ہو تو نماز ادا کر لو، قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہو اکیلے میں بیٹھ کے کر لو، سمجھ گئے؟ باقی اگر حلوہ پوری جب کھانا ہو تو رمضان کے بعد یا رمضان سے پہلے 1 ہفتہ کے بعد کھا لو گے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آج ہی کے دن کھانا ہے، سمجھ گئے؟ اس کو اچھے سے یاد رکھو اور لوگوں تک پہنچاؤ، اور معاشرے میں گاؤں محلے میں یہ باتیں جہاں تک پھیلی ہوئی ہے اس کو ختم کرو دھیرے دھیرے۔ ان کو عبادت کرنے، دیکھو عبادت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام میں کوئی قید نہیں رکھا ہے۔ جب تمہارا دل چاہے نماز ادا کرو، جب تمہارا دل چاہے دعا مانگ لو۔ ہاں یہ ہے کہ آج کی رات میں فرشتے جو ہیں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو زیادہ قبول کرتے ہیں آج کی رات میں، حدیث میں آتا ہے۔ تو اگر دل چاہے تو اکیلے میں 10 لوگ مل کے نہیں، اکیلے اپنا جو ہے وضو بناؤ، 4 رکعت جو ہے نفل نماز ادا کرو اور اللہ کے سامنے دعا کرو،
سمجھ گئے؟ بس یہی ساری باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.